رب زدني علما رب زدني علما. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. معزز سامعین کرام، قوم کے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا عظمتوں کی کبریائی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے جو قادر مطلق اور احکم العالمین ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی مکرم رسول معظم پیغمبر محتشم خاتم الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے 30ویں پارے کی 102 نمبر سورہ جسے سورہ تکاثر کے نام سے جانا جاتا ہے تلاوت کی گئی ہے. اسی سورت کی مختصر سی وضاحت آج کی اس جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور جماعت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، اس بات سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ قرآن مجید کے اندر انسانوں کی زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے. یہ ایک نظام حیات، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا پیغام ہے،
ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس پیغام کو سمجھیں۔ ہمیشہ ہم اپنی نمازوں میں قرآن مجید کی چھوٹی بڑی صورتیں جس طرح سے جسے یاد ہوتی ہیں تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ جو ہم اپنی نماز میں آیتیں پڑھ رہے ہیں، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یا ہمارے امام صاحب جو آیات فجر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں یا اسی طرح مغرب کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کا کیا مطالبہ ہے، اللہ رب العالمین اس کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سورہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، سورہ تکاثر۔ ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کیا پیغام دیا ہے۔ یہ سورہ مکی، اس کے اندر کل 8 آیات ہیں، یعنی 8 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے، بہت ہی مختصر سی سورہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، کہ تمہیں کثرت کی طلب نے غافل کر دیا ہے۔ زندگی کا جو اصل مقصد ہے، جس لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق فرمائی ہے، اس مقصد کو انسان بھلا بیٹھا اور مال و دولت کی کثرت کی طرف میں، عہدے کی طرف میں، شہرت کی طرف میں، خاندان اور قبیلے کی عزت کی طرف میں، وہ اس مقصد کو بھول چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ یعنی جو اصل مقصد ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری، آخرت کے لیے تیاری، اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب اور پرہیز، اس اصل مقصد سے، اس اصل راستے سے مال و دولت کی کثرت کی طرف، اولاد کی کثرت کی طرف، یعنی جو بھی چیز انسان کے نزدیک محبوب ہوتی ہے اور اس کے اضافے کی وہ خواہش کرتا ہے، ان چیزوں کی طرف نے انسان کو اللہ کے راستے سے غافل کر دیا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے غافل کر دیا ہے، آخرت کے دن کی تیاری سے غافل کر دیا ہے۔ اور یہ غفلت صرف ایک دن نہیں رہی، 2 دن نہیں رہی، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر، یعنی اسی غفلت میں تم رہے یہاں تک کہ مر کے قبروں میں پہنچے، یعنی قبر تک انسان پیدا ہونے کے بعد، اور جب شعور کو پہنچتا ہے، جب وہ مکلف ہو جاتا ہے تمام احکام کا، اس وقت سے ہی وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک اسی غفلت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر کر قبروں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ میں ذکر کر دوں آپ کے سامنے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ تم نہ گئے، بلکہ یہاں زرتم کا لفظ فرمایا ہے، زیارت کا لفظ۔ اور زیارت آپ جانتے ہیں کہ حضرت میمون، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس، عمر بن خطاب نہیں بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز نے آیت تلاوت کرتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی مال و دولت اور اولاد کی کثرت طلب نے تمہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ یہ تلاوت کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ما ارى المقابر الا زیارہ، یعنی قبروں کو میں صرف ایک زیارت سمجھتا ہوں، یعنی قبر میں مر کر انسان جاتا ہے،
جس کے متعلق اس طرح کی کثیر قرآن حدیث میں آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ کتنی سختی ہوگی نافرمانوں کے لیے، لیکن وہ ابدی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی وہ زندگی نہیں ہے۔ کب عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں اسے زیارت گاہ سمجھتا ہوں، اور ولا بد للزائر ان یرجع الى منزله، اور زیارت کرنے والے کے لیے ضروری ہے، اگر کسی جگہ وزٹ کے لیے جاتا ہے، زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، تو وہ کچھ دیر تک وہاں رہتا ہے، کچھ گھنٹے رہے گا، کچھ دن رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کو واپس لوٹ کر آئے۔ کوئی مہمان اگر ہماری زیارت کے لیے آتا ہے تو کچھ دیر کے بعد اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قبر بھی ایک زیارت گاہ ہے، کچھ لمحے کے لیے وہاں انسان کو رہنا ہے، اس ٹائم کے لیے رہنا ہے، وہ ابدی زندگی لیں گے۔ ابدی زندگی یا تو جنت ہے یا وہ جہنم ہے۔ تو یہاں جو اللہ رب العالمین نے لفظ فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں مر کر چلے گئے، مدفون ہو گئے، یعنی یہ زیارت گاہ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ آپ اس دنیا میں اس جو ہے عالم برزخ میں جو قبر میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہوں گے۔ بہرحال تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کو مال و دولت کی کثرت نے غافل یہاں تک کر رکھا کہ تم مر گئے اور قبروں میں مدفون ہو گئے۔ اس سلسلے میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی انسان مال کے اضافے کے لیے، اولاد کے اضافے کے لیے، شہرت کے لیے، عہدے کے لیے، مناصب کے لیے، یعنی دنیا کے لیے اتنی کوششیں کرتا ہے اور اس کی خواہشیں کم نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، کہ اگر ابن آدم کے پاس یعنی کسی ایک انسان کے پاس سونے کی پوری وادی ہو، آپ بتائیے سونے کی پوری کی پوری وادی ہو، تو احب ان یکون له وادیان، تو اس ایک وادی کی اتباع کرنے والا نہیں ہے وہ انسان۔ اس اتنی بڑی جائیداد مل جانے کے بعد، اتنا مال مل جانے کے بعد بھی اس پر کوئی اتباع نہیں کرتا، اس پر وہ قناعت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ پسند کرے گا کہ اسی طرح ایک وادی اور ہو جائے، اس کے مثل اور یعنی دو وادیاں ہو جائیں۔ جس طرح سے ایک گاڑی کسی کو میسر ہو جائے تو اس کی خواہش ہوتی ہے دو ہو جائے، اس سے اچھی ہو جائے، یعنی جس طرح ایک پلیٹ کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو وہ دوسرے کی خواہش کرتا ہے، تیسرے کی خواہش کرتا ہے۔ ایک بچہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں کی خواہش ہوتی ہے، یعنی انسان کی یہ فطرت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سونے کی وادی کسی ابن آدم کے پاس ہو تو وہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس تو ہو جائے، اور یہ کب تک اس کی خواہشیں رہے گی؟ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کا پیٹ اور اس کا منہ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی جب تک مرے گا نہیں، جب تک اس دارے پانی سے پوچھ کر کے نہیں جائے گا، یہاں سے رخصت نہیں ہوگا، تب تک وہ یہ خواہش کرتا رہے گا۔ جب مٹی میں مدفون ہو جائے گا تب اس کی خواہشیں ختم ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، دیکھیں اس جملے کے فرمانے کا کیا مقصد ہے کہ یہاں تو ذکر کیا کہ انسان خواہش کرتا رہے گا اور مرنے کے بعد ہی اس کا پیٹ بھر سکتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان خواہشوں میں نہیں پڑ کے رہ جانا ہے، بلکہ اگر اس طرح کی خواہشیں لے جائیں آج سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت سے غافل ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے اور توبہ کر کے ہی مرنا چاہیے۔ تو جو توبہ کرے گا اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، یعنی بندہ یہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یعنی مال کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا ہے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت سے غافل ہوتا ہے، اور دوسرے کے کیا حقوق ہیں
بیوی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں، بہنوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوس میں رہنے والے بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس مال کے چکر میں رہتا ہے۔ لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، اس کا مال 3 قسم کے مال اس کے ہیں۔ آپ 3 لاکھ قسم کے مال کما لیں، بے شمار دولت کما لیں، لیکن ان میں سے صرف 3 ہی قسم کے مال ہیں جو ہمارے لیے، جو انسان کے لیے ہیں۔ یعنی انسان کو صرف 3 ہی قسم کا مال مل سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اور وہ 3 کون ہیں؟ ما اکل و افنى، جو کھا لیا اور ختم کر دیا۔ آپ نے اچھا کھا لیا، کھان پان آپ کا اچھا ہے، بس وہی آپ کو میسر ہوا، ایک قسم کا وہ مال ہے جو آپ خود کھا لیتے ہیں۔ اور دوسرا مال او لبس فأبلى، یا جو پہن لیا، اچھے کپڑے سے تنکی، اچھے کپڑے اس نے استعمال کی خود اور اسے پوشیدہ کر دیا، اسے پہن کر کے پوشیدہ کیا، تو وہ کپڑا اس کا ہے، وہ مال اس کا ہے۔ جو خود کھا لیتا ہے وہ یا کہ اس کا فائدہ اس نے حاصل کر لیا، یا جو کپڑے پہن لیتا ہے اس کا فائدہ اس نے حاصل کر لیا۔ اور تصدق، اور تیسرا مال یا وہ صدقہ کر دیتا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، غیروں کو دے دیتا ہے، جو مستحق ہیں ان مستحقین پر خرچ کر دیتا ہے، تو فقطنا، تو یہ اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ یعنی 3 قسم کا مال، اور ان تینوں میں سب سے بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو دنیا نہیں بلکہ آخرت میں اس کا اجر اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ تو انسان مال کماتا رہے، مال کرتا رہے گا، لیکن وہ اس کا نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما سوا ذلک، ان 3 قسم کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ سب ختم ہو جائے، وہ چلا جائے گا، الناس، اور یہ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ مرنے کے بعد اہل و عیال کو مالات چھوڑنا ہی بہتر ہے، ان کو غریب چھوڑنا یہ بہتر نہیں ہے، لیکن اس طرح سے مال کے چکر میں انسان پڑ جائے کہ خود اپنی زندگی، اپنی عاقبت خراب کر لی، اپنی آخرت خراب کر لی، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اصل زندگی، ابدی زندگی یہ آخرت کی زندگی ہے۔ وَتَارِكُ النَّاسِ، اور بقیہ جو مال ہے لوگوں کے لیے چھوڑے گا، لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے، پتہ نہیں ان کو اس بات کی توفیق مل پاتی ہے کہ نہیں مل پاتی ہے کہ وہ آپ کے لیے دعائیں بھی کر سکیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ مال کے چکر میں پڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحرم ابن آدم وتشب منہ الفنا، کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، عمر اس کی بڑھتی جاتی ہے، جوانی سے بڑھاپے کی طرف وہ چلتا رہتا ہے، لیکن 2 چیزیں اس کی ایسی ہیں جو شباب پہ پہنچتی رہتی ہیں اور زیادہ جوان ہونے لگتی ہیں۔ یعنی بڑھاپے میں اعضاء و جوارح تو کمزور ہونے لگتے ہیں، جسم کمزور ہونے لگتا ہے، لیکن 2 چیزیں انسان کی ایسی ہیں کہ جتنا ہی وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے، جتنا زیادہ عمر دراز ہوتا جاتا رہتا ہے، وہ 2 چیزیں اور جوان ہوتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا الحرص علی المال، مال کی لالچ اور زیادہ جوان ہو جاتی ہے، یہ حرص اور تمنا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اور قوت ہو جاتی ہے، جتنا زیادہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے گا اتنے زیادہ مال کے چکر میں رہے گا۔ الحرص علی العمر، اور عمر کے اضافے یعنی زیادہ زندہ رہنے کی جو خواہش ہے یہ بھی جوان ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں مال و دولت اور اولاد کی کثرت طلب نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے، آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم مر کر قبروں میں مقبول ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا
کلا، یہ ڈانٹنے کے لیے، ڈانٹ پھٹکار کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے، کلا ہرگز نہیں۔ جن چیزوں میں تم پڑے ہو، جن چیزوں کی خواہش میں آپ مبتلا ہو، جن کی طرف میں آپ پوری زندگی گنوائے دے رہے ہو، یہ وہ اصل زندگی نہیں ہے، اس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ساری چیزیں مال و دولت کی ہے، سب شہرت کی ہے، طاقت و قوت کی ہے، خوبصورتی کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، بہت جلد تم جان لو گے، یعنی تمہیں یہ علم ہو جائے گا کہ اصل کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ جو تم سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہے، یہی اصل ہے، وہ نہیں ہے۔ سوف تعلمون، تم جان لو گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا تم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم بہت ہی جلد جان لو گے۔ دو مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو، یہ دو مرتبہ تاکید کے لیے ہے کہ آپ کو شبہ نہ رہے۔ اسی طرح سے وعید کے بعد وعید ہے۔ جس طرح سے کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، کسی چیز سے منع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، لیکن جب اسے تاکید کے ساتھ زور دے کے کہنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ میں کہہ دے رہا ہوں، دوبارہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، ایسی حرکت نہیں کرنا۔ تو جب ایک بات کہنے کے بعد دوبارہ وہی بات یا ماں اپنے بیٹے سے یہ کہتی ہے اپنی ماں سے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا جرم یا اس طرح کی غلطی اگر آپ کریں گے تو پھر خیر نہیں ہوگی۔ تو ایسے اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا ہے کہ وعید ہے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، اور جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، اور جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے تاکید کے لیے، وعید پر وعید اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، تو کب معلوم ہو جائے گا؟ یہ موت کے وقت، جب موت کے فرشتے آ جائیں گے، جاگنے کا عالم ہوگا، اس وقت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گی۔ جب اپنی آنکھوں سے آپ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اور اپنے سامنے اپنے روح کو نکلتے ہوئے دیکھو گے، تو جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تو اس وقت تمہیں اس بات کا علم ہو جائے گا کہ جس چکر میں ہم پڑے تھے وہ تو چیزیں لایا نہیں تھی، وہ بے مقصد تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اصل کوئی چیز اور ہے، اور وہی ہے آخرت کی تیاری، اللہ اس کے رسول کے نام فرما برداری۔ اور دوسرا جو کہا ہے اللہ رب العالمین نے، تم کلا سوف تعلمون، یعنی یہ ایک موت کے وقت یا قبر میں، اور دوسرا جو کہا گیا ہے کہ آخرت میں جب قبر سے اٹھائے جائیں گے، اس وقت جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل معلوم ہو جائے گا کہ صحیح یہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے نام فرما برداری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تمہیں علم یقین حاصل ہوتا۔ ایک منٹ کے اندر میں یقین کے بارے میں بتا دوں۔ دیکھیں یقین کی تین قسمیں، ایک ہے علم یقین، ایک ہے عین یقین، اور ایک ہے حق یقین۔ آپ سمجھے قرآن کو، کیا کتنی چھوٹی سورہ ہے، لیکن کیا بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ ایک ہے علم یقین۔ علم یقین یہ ہے، مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس شہد ہے، یا اس کے علاوہ دوسری مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے ایک سوراخ ہے، آپ اس سوراخ میں کوئی شخص بتا رہا ہے کہ اس کے اندر سانپ گیا ہے، اسلحہ ہے، یا اور کوئی زہریلا سانپ ہے، کسی زہریلے سانپ کی کوئی شخص خبر دیتا ہے، تو آپ کو صرف علم ہوا ہے، لیکن 10-12 لوگ اگر یہ بتائیں یار اس کے اندر سانپ گھسا ہوا ہے، زہریلا سانپ، تو اب آپ کو علم یقین حاصل ہو جائے گا، شک نہیں رہ جائے گا کہ بھائی سارے لوگوں سے دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی نگاہ ممکن ہے ناکام کرے اور جو دیا جائے وہ نہ دیکھ سکا ہو، لیکن 10-12 لوگوں نے اگر دیکھ لیا ہے داخل ہوتے ہوئے، تو یہ علم یقین کے تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو خبر دی ہے اس میں سب میں علم یقین پایا جاتا ہے۔ بہرحال لیکن اگر وہی سانپ جس کے بارے میں 10-12 لوگ خبر دے رہے ہیں، آپ اسے اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، تو اسے عین الیقین کہا جاتا ہے۔ عین کے معنی ہوتا ہے آنکھ، اسے کیونکہ آپ نے خود اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے۔ لیکن اگر اس سانپ کو آپ پکڑ لیں یا
سوء اتفاق کوئی سانپ آپ کو ڈنک مار دے تو اسے حق الیقین کہا جائے گا کہ اب وہ حق الیقین ہو گیا کہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے ڈنک بھی مار دیا ہے، اب کچھ شبہ کی کوئی بات ہی نہیں۔ تو یہ ہے علم یقین اور عین یقین اور حق الیقین۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ کاش کہ تمہیں علم یقین ہوتا، یعنی یقینی طور سے تمہیں اس بات کا علم ہوتا کہ آخرت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، یہ اس بات پر تمہیں حقیقی طور پر یقینی طور پر علم ہوتا تو تم یہ عمل نہ کرتے، اللہ کے راستے سے غافل نہ ہوتے، بھٹک نہ جاتے، لوگوں کے حقوق فراموش نہ کرتے۔ تو اگر یہ علم حاصل ہوتا پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہ قسم محسوس کا جواب، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے، اور یہ جہنم کہاں دیکھو گے؟ ایک تو یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں مدفون ہوتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، تو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جنتیوں میں سے ہوتا ہے تو جنت کا، اور جہنمیوں میں سے ہوتا ہے تو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ تو اسی یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تمہیں قیامت کے دن اٹھائے۔ تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یعنی قبر کے اندر تم جہنم کو ضرور دیکھ لو گے، اگر برے اعمال کیے ہیں تو یہ دکھا دیا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ یہ آخرت میں ہوگا۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، ایک دو قبر سے دور سے آپ کا مشاہدہ کرا دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا کہ یہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا، لیکن ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اس کے بعد قیامت کے دن جس دن جہنم کھینچ کر لوگوں کے سامنے لائی جائے گی، اس وقت آپ عین یقین کے ساتھ یعنی آنکھ کے ساتھ دیکھ لیں گے، عین یقین آپ کو ہو جائے گا، یعنی اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے جہنم کو دیکھ لو گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لترونها عین الیقین، پھر جہنم کو تم یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ کیوں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے؟ اسی لیے کہ آج دنیا میں تمہیں جو غفلت برتی ہے، جو تساہلی ہے اللہ اس کے رسول کے اطاعت سے، جو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے حاجت پہنچو گے تو اس وقت اللہ کی طرف سے معاوضہ ہوگا کہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اور یہاں تک کہ قبر میں بھی دکھایا جائے گا، اور آخرت میں آپ اس کا مشاہدہ بھی کر لیں گے، اور جب اس میں داخل ہو جائیں گے تو حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے قیامت کے دن ان تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ آخری آیت، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا ہے، جو بھی اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں چھوٹی سے لے کے بڑی تک، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو بل تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ انہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، انہیں گن نہیں سکتے، اور تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کرتے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات میں نکلی، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلۃ فاذا هو بابی بکر و عمر، آپ سے سلام نکلتے ہیں تو اچانک آپ کی ملاقات ابو بکر و عمر سے ہو جاتی ہے۔ سب سے افضل نبی ہے، اور سب سے افضل نبی کے سب سے افضل امتی ہے، سب سے افضل صحابہ کرام میں ابو بکر و عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابو بکر و عمر سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونک جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ما اخرجکما من بیوتکما، اس وقت گھروں سے کیسے نکل، کس چیز نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے تم اپنے گھروں سے نکلے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں کہتے ہیں اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے۔ آپ بتائیے بھوک کی شدت کیسی نہیں ہوگی، دن ہو یا رات میں، بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے صحابہ کرام نے سب سے افضل ہستیاں نکل کے آتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ
وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَكَ الَّذِي أَخْرَجَكُمَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے نکالا ہے جس بھوک نے تم دونوں کو نکالا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اٹھیے اور میرے ساتھ چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر جاتے ہیں. وہاں انصاری صحابی موجود نہیں ہوتے ہیں. ان کی ایدیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتی ہیں اور مرحبا کہتی ہیں، گھر میں بٹھاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ صحابی کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں گھر میں میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہیں. چونکہ میٹھا پانی اس وقت ہوتا نہیں تھا، بہت دور سے لانا پڑتا تھا، بڑی مشقت جھیلنی پڑتی تھی. بہرحال اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہوتے ہیں اور وہ صحابی آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ما احد اليوم اکرم اضیاف منی، کہ آج مجھ سے زیادہ بہتر مہمان نواز کوئی نہیں ہے، کیونکہ سب سے افضل نبی موجود ہیں اور آپ کی امتیوں میں سب سے افضل ہستیاں موجود ہیں. کہتے ہیں آج مجھ سے زیادہ معزز مہمان نواز کوئی نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد وہ صحابی کھجور کا ایک ڈالی پوری لے آتے، دو ایک ایک ڈالی لے آتے جس میں کچھ کھجوریں بھی ہوتی ہیں، تر بھی ہوتی ہیں، کچی بھی ہوتی ہے، پکی بھی ہوتی ہے، اور صحابہ کرام آپ سے سے کھاتے ہیں. اس کے بعد چھری اٹھاتے ہیں بکری ذبح کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ایاک والحلوب، دیکھو دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، جو دودھ نہ دیتی ہو تو اسے ذبح کرنا. بہرحال وہ ذبح کر کے لاتے ہیں، گوشت وغیرہ پکاتے ہیں. ان کی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھتے ہیں. پھر اس کے بعد کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو بکر وہاں سے والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے اس نعمت کے بارے میں. یعنی اتنی بھوک کی شدت تھی، اس میں چند کھجوریں کھائی ہیں اور ایک گوشت میسر ہو گیا ہے جو صحابی کی طرف سے، ساتھی کی طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے لیے نعمتیں جو ابھی آپ کو میسر ہوئی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخرجکم من بیوتکم الجوع، اپنے گھروں سے، تمہارے گھروں سے تمہیں بھوک نے نکالا. ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعیم، اور تم واپس لوٹے یہاں تک کہ یہ نعمتیں آپ کو میسر ہو گئی. تو اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیا سوال ہوگا بتائیے. جو یہ مختصر سی نعمتیں ملی، ان کے بعد اتنی بھوک کے بعد، اتنی پیاس کی شدت کے بعد، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سوال کیا جائے گا. اور آج اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال نہیں کرے گا. تو سامعین کرام، یہ سورۃ تکاثر ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے. ایسے تمام سورتوں کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان سورتوں کے اندر کیا پیغام دیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے اور کن چیزوں کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے ارشاد کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں ہمیشہ حیات اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجب عطا فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم